السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی الگ سا سوال آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ سوال کچھ اس طرح آیا ہے کہ سر، اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے، تو جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور منی نہیں نکلتی، جس کو فقہی اصطلاح میں انزال بھی کہتے ہیں، اگر اس کے جسم سے منی خارج نہیں ہوتی یا انزال نہیں ہوتا اور صرف دخول ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں زنا کنسیڈر کیا جائے گا یا زنا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، زنا کے لیے دخول شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ یعنی مرد کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ عورت کے پرائیویٹ پارٹ میں داخل ہو جائے تو زنا ہو جاتا ہے، اس کے اندر منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ منی نکلے گی تو زنا ہوگا اور منی نہیں نکلے گی تو زنا نہیں ہوگا، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو تو ایسا کھلا اڈا کھل جائے زنا کا جس کی کوئی حد نہیں، کہ لوگ تعلق قائم کرتے رہیں، انزال نہ کریں، استغفر اللہ العظیم۔ تو زنا جو ہے وہ داخل ہونے سے ہو جاتا ہے، انزال منی کا نکلنا اس میں شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم میں اس پر بڑی واضح دلائل بھی موجود ہیں، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم تو اس پر بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ دیکھو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، لا تقربوا الزنا۔ تو اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو زنا کی طرف آپ کہتے ہیں نا پیش قدمی میں آتی ہیں، جیسا بوس و کنار وغیرہ، یہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے اسے آپ مکمل زنا کی ڈیفینیشن نہیں کہیں گے، اس پہ حد جاری نہیں ہوتی، لیکن زنا کی ایک قسم ہی ہوگی نا کہ چھونا یا کسی بھی قسم کا ایسا تعلق قائم کرنا، کیونکہ قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ تو وہ تمام معاملات جو زنا تک، مکمل زنا تک یعنی دخول تک لے کے جاتے ہیں، ان سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس راستے پر بھی نہ جاؤ کہ جسے غلط چیزوں کا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اس پہ حد جاری نہیں ہوتی، لیکن گناہ تو گناہ ہے نا۔ اچھا، اب احادیث مبارکہ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جیسے اس کے سر پر سایہ ہو، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ زنا کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اگر ایسے ہی حالت میں مر جائے تو سوچیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور یہ حدیث زنا کی قباحت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، جس کو آپ انگریزی زبان میں کہیں نا، پینیٹریشن زنا کر دیتی ہے، ریلیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ انگریزی میں اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آ جائیں فقہائے کرام کی طرف، تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے جو اس کے اوپر رائے قائم کی ہے۔ چاروں فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جو فقہ حنفی ہے، اس میں امام طحاوی حنفی فرماتے ہیں کہ جب دو شرمگاہیں آپس میں مل جائیں یعنی دخول ہو جائے تو حد واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر شادی شدہ نہیں ہے نا دونوں اور دخول ہو گیا تو پھر زنا ہو گیا تو حد جاری ہو جاتی ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ حاشیۃ الطحاوی علی مراقع الفلاح، پیج نمبر 332۔ اچھا، امام شافعی کی فقہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرج میں دخول حد کو لازم کر دیتا ہے، یعنی صرف داخل ہو جانا، پینیٹریشن ہو جانا، یہ زنا کی سزا ہوگی کہ حد داخل، تو حد جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی، انزال شرط نہیں ہے۔ المجموع شرح المہذب، اس کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 10۔ اچھا، امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی شرمگاہ کو داخل کر لیا تو اس پر حد لازم ہو جاتی ہے۔
چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ 61۔ اچھا، اسی طرح فقہ مالکی میں بھی امام ابن رشد المالکی متوفی 520 ہجری کے اپنی کتاب ہدایت المجتہد میں لکھتے ہیں کہ حد زنا اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب مرد کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، چاہے انزال نہ بھی ہو، اور یہ تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے۔ ہدایت المجتہد و نہایت المقتصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402۔ اسی طرح امام خلیل المالکی جو ہیں متوفی 776 ہجری کے، آپ بھی مختصر خلیل باب الحدود میں یہی لکھتے ہیں کہ ہر بالغ عاقل مسلمان پر حد واجب ہو جاتی ہے اگر وہ کسی حرام شرمگاہ سے قصداً دخول کرے، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ تو تمام فقہی مکاتب فکر، چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب اس پر متفق ہیں کہ زنا کے ثبوت کے لیے دخول جو ہے وہ کافی ہے، انزال ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے دخول کیا لیکن انزال نہیں ہوا، تب بھی شرعی طور پر زنا واقع ہو گیا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بعض فقہی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں، میں ذرا ڈیٹیل میں گیا، اینڈ دین دا ریزن از چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان معاملات کو جب ہم بات کرتے ہیں تو اندر ایک حیا کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم جھجک کے بات بیان کرتے ہیں، کیونکہ سننے والے جو ہیں وہ صرف مرد حضرات کے علاوہ خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اینی وے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زنا سے محفوظ رکھے۔ آج کل کا دور ایسا ہے، گناہ اتنے زیادہ ہیں اور لوگ ایسا بے باک ہو گئے ہیں، آنکھوں سے حیا اٹھ گئی ہے، شرم نہیں رہی آنکھوں میں، لوگ کچھ بھی دیکھتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں کرتے، دل میں کوئی فیلنگ نہیں آتی کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اتنے مر گئے ہیں ہمارے ضمیر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے مر گئے ہیں ضمیر، ایسے غلیظ نظریں گاڑ کے غیر محرموں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مردوں یا عورتیں بھی غیر مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور مرد بھی غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عجیب سی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوٹیوب ہی کی دنیا میں اگر کوئی شخص بڑا مشہور ہو جائے، چاہے وہ دینی کام کر رہا ہو، اس کے نیچے بھی آ کے لوگ عجیب و غریب سے کمنٹس لکھتے ہیں کہ آپ تو میرا کرش ہو، یا آپ تو جی لڑکیوں کا کرش۔ ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار حد ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یعنی ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں لکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، اللہ معاف کرے۔ یہی چیزیں ہیں پھر ایونچولی مردہ کر دیتی ہیں آدمی کو۔ وہ دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لکڑیوں کو آگ میں ڈالتے ہو نا تو پہلے چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں، پھر بڑی لکڑی آگ پکڑتی ہے۔ تو چھوٹی لکڑیاں جو ہے نا، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ جب چھوٹے گناہوں سے بے باکی ہوتی ہے نا تو بڑے گناہوں کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ اس لیے لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان راستوں کے بھی قریب نہ جاؤ جو تمہیں زنا تک لے جائیں گے، کیونکہ اگر تم نے ان چیک باکسز کو اوکے کرنا شروع کیا نا کہ چلو اتنا تو چلتا ہے اور اتنا تو چلتا ہے، اتنا مکمل زنا تو نہیں نا، ابھی میں نے حد والا کام تو نہیں کیا نا، تو حد والا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں۔ صرف مطلب اللہ نے جو میاں بیوی کا رشتہ اسی لیے بنایا ہے، اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی حیا کو بچا کے رکھیں، چاہے مرد ہوں یا عورت، دونوں کے لیے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے حیا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد بے حیا ہوگا، نہیں، دونوں کے لیے حیا ہے، دونوں کے لیے یہ معاملہ ہے کہ اس طرح رکھنا ہے کہ اللہ حفاظت میں رکھے۔ اس لیے انفارچونیٹلی پچھلے دنوں رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ایسی کالز موصول ہوئی ہیں لوگوں کو جو لائیو ہوتے ہیں علماء، کہ
شادی شدہ عورت ہے اور وہ جاب پہ جا رہی ہے اور اس کو کوئی اور بندہ پسند آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یا کچھ ایسے مرد ہیں، اللہ محفوظ رکھے، جو شادی شدہ عورتیں انہیں پسند آ گئیں، یا جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ دوسرے شادی شدہ مردوں کو پسند کرنے I cannot even say these words. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے اور اس قسم کے معاملات سے اللہ بچائے. اور اگر کوئی اس طرح کے معاملے میں ہے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے، پیچھے ہٹے، خود کو روکے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قطع تعلق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو وہ تو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوستی تو رہے نا کم سے کم، کہ ایک تعلق ہمارا رہا ہے. کوئی تعلق نہیں رکھیں، بالکل ختم، بس کٹ آف. دیٹس دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو. جسٹ انہیں ریموو کر دیں اپنی تمام سوشل میڈیا سے، اپنے فون سے، ہر جگہ بلاک کر دیں. جسٹ تھنک دیٹ دے ڈونٹ ایگزسٹ. دیٹس دا بیسٹ وے یو کین ڈو تھنگس. اگین اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے. جو غلطیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرما دے اور آگے اس طرح کے معاملات سے اللہ محفوظ رکھے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.